آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیں آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے پیچھے کی پوری کہانی اور کیا وزڈم ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو آپ کی سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص کر اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے تھے اور وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 گاڑیاں سیکریفائس کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن جب وہ رات میں سوئے ان کو پھر سے یہی خواب آیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلے دن ان کو پھر وہی خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے زیادہ قیمتی محبوب چیز کو قربان کرنے کا کہا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی 80 سال دعائیں مانگنے کے بعد اولاد ہوئی تھی، وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت ہی زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے ہی روز ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیگم ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو اچھی طریقے سے نہلا کر تیار کر دیجیے۔ تو ان کی بیگم ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے نہلا کے خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر ایک بہت ہی اونچے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف والا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان کو جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، لیکن اگر میرے اس طرح 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ بات کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو پھر سیدھا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ ایک 13 سال کے بچے میں اتنی ہمت اور بہادری بہت بڑی بات ہے۔ جب شیطان دوبارہ ناکامیاب ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھڑکانے کی کوشش کری۔ ان سے کہنے لگا کہ یہ بیٹا تمہیں اتنی منتوں کے بعد ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے تمہاری یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان انہیں بار بار بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کے شیطان کو پتھر مارا۔ یہی وجہ ہے جب سب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بس ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ دیں تاکہ جب آپ میری گردن کو ذبح کریں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ اپنے ارادے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دی، اور پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، ان کو ایک جانور کی آواز آئی جسے وہ سن کر بڑے حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے آنکھوں پہ سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام لوگوں کے لیے سنت بنا دیا۔ اسی لیے ہر سال مسلمان حج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔